تو خدا نہ خواستہ فائبرائڈ نکالنے کے دوران اگر آپ کا ہیمریج ہو جاتا ہے تو تقریباً 15 سے 20 منٹ تک اگر اس کے اوپر قابو نہ پایا جائے جی السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر نائلہ گائنی سلوشن کے فورم سے۔ میں آپ کے لیے وقتاً فوقتاً انفارمیشن، ایجوکیشن اور اویئرنیس کے لیے ویڈیوز لے کے آتی ہوں، اور آج میں جس ٹاپک کے اوپر بات کروں گی وہ ہے کہ فائبرائڈ یوٹرس کے ساتھ اگر آپ کی پریگنینسی ہو گئی ہے تو اس کے ساتھ کیا کیا مسائل ہو سکتے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ کیا نارمل ڈیلیوری ممکن ہو سکتی ہے یا نارمل ڈیلیوری مشکل ہو جاتی ہے، اور اس میں اگر سیزیرین ہوتا ہے تو اس کے دوران کیا کمپلیکیشن ہو سکتی ہے۔ تو چلتے ہیں، شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ فائبرائڈ بیسیکلی یوٹرس کی رسولی ہے، ٹھیک ہے، جو کہ کینسر میں تبدیل نہیں ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات اس کا سائز اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور خاص کر کے پریگنینسی کے دوران اس کا سائز بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے بلڈ فلو یوٹرس کی طرف پریگنینسی کے اندر جب بڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کو بھی بلڈ سپلائی آ رہا ہوتا ہے تو سائز بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس صورتحال کے اندر اگر آپ کو فائبرائڈ کا سائز زیادہ بڑھ جاتا ہے تو وقت سے پہلے دردیں لگ سکتی ہیں۔ بعض اوقات فائبرائڈ کے پریشر کی وجہ سے واٹر بیگ لیک ہو سکتا ہے، اور کچھ مریضوں میں دیکھا یہ گیا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی ہلکا سا ٹراما بھی ہو اور فائبرائڈ یوٹرس ہو تو اس میں آول جو ہے وہ سیپریٹ ہو جاتی ہے انڈومیٹریم سے۔ تو ان صورتحال کی وجہ سے جو ہے وہ فائبرائڈ کے ساتھ اگر آپ پریگننٹ ہیں تو اس کو ہائی رسک کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے جب بچہ ڈیلیور ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ایک دم سے یوٹرس بالکل سکڑ جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر سے جو بلیڈنگ آ رہی ہوتی ہے وہ ایک دم ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کی فائبرائڈ ہے تو فائبرائڈ جو ہے وہ کنٹریکٹ نہیں کر سکتا، وہ سکڑ نہیں سکتا، اور بعض اوقات یہ کیا کرتا ہے یوٹرس کو سکڑنے بھی نہیں دیتا۔ اس صورتحال کے اندر جو ہے وہ بلیڈنگ زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور آپ کو بلڈ ٹرانسفیوژن کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے۔ کچھ مریضوں کے اندر جو فائبرائڈ ہے وہ بچے اگر اس پوزیشن میں ہے کہ بالکل وہ لوور سیگمنٹ کے اندر ہے یوٹرس کے اندر، تو وہ بچے کے ہیڈ کو سپیس نہیں دیتا، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ نارمل ڈیلیوری ممکن نہیں رہتی ہے اور ہمیں جو ہے وہ سیزیرین کی طرف جانا شروع پڑ سکتا ہے۔ اب اگلا سوال جو فائبرائڈ سے ریلیٹڈ لوگ پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں فائبرائڈ ہے تو کیا ہمیں ہمیشہ سے ہماری ڈیلیوری جو ہے وہ سی سیکشن کے تھرو ہی ہوگی، یا کیا ہماری نارمل ڈیلیوری نہیں ہو سکتی ہے؟ تو ایسے مریضوں کو میں یہ بات کہتی ہوں کہ اس کے لیے ہمیں آخری مہینے تک دیکھنا پڑے گا کہ فائبرائڈ جو ہے وہ بچے کے جو ڈسینڈنگ ایٹیچیوڈ ہے اس کے ساتھ کس طرح کا بیہیو کرتا ہے۔ اگر تو آپ کے فائبرائڈ کی وجہ سے آپ کا بچہ بریچ ہو جاتا ہے، یا فائبرائڈ کی وجہ سے چونکہ بچے کا ہیڈ پراپرلی انگیج نہیں ہو پاتا، پیلوس میں انٹر نہیں ہو پاتا، اوپر رہ گیا ہے، یا تیسری چیز یہ کہ بالکل فائبرائڈ جو ہے وہ سروکس کے اوپر ہے یا بچہ دانی کے منہ کے آگے ہے، تو اس صورت میں اگر آپ کا ہیڈ ڈاؤن بھی ہے تو نارمل ڈیلیوری ممکن نہیں ہے، کیونکہ سروکس تو آہستہ آہستہ پینس کے ساتھ کھل جاتی ہے لیکن فائبرائڈ اس کی جو اسپیس ہے وہ نہیں چھوڑے گا۔ تو ان ساری صورتوں کے اندر سیزیرین ڈیلیوری کرنی پڑتی ہے۔ لیکن اگر آپ کو فنڈس کا فائبرائڈ ہے اور فائبرائڈ کا سائز کو بہت بڑا نہیں ہے تو اس صورتحال کے اندر آپ کو پینس بھی آئیں گی اور آپ کی نارمل ڈیلیوری بھی ممکن ہے، اور اس پہ جو ہے وہ فائبرائڈ آپ کے نارمل ڈیلیوری کو بالکل بھی ہیمپر نہیں کرتا۔ لیکن اس صورتحال کے لیے ہونا یہ چاہیے کہ بچہ نیچے ہو اور فائبرائڈ اوپر ہو یا سائیڈ پہ ہو، بچے کے جو برتھ کینال کے اندر ہے وہ فائبرائڈ نہیں آنا چاہیے۔ تو اس صورتوں کے اندر نارمل ڈیلیوری بڑے آرام سے ہو جاتی ہے، بلکہ جو ہے وہ بہت سارے پیشنٹس کی جو ہے وہ نارمل ڈیلیوری ہی ہوتی ہے۔ اچھا، اگر خدا نخواستہ فائبرائڈ کے ساتھ آپ کا بچے کا ہیڈ نہیں انگیج ہو پایا، بچہ بریچ ہے، یا ایک سے زیادہ فائبرائڈس ہیں
اور اگر آپ کے فائبرائڈ ایک سے زیادہ ہوں اور بڑے ہوں تو اس صورتحال کے اندر ڈس فنکشنل لیبر ہو جاتا ہے. ڈس فنکشنل لیبر کا مطلب یہ ہے کہ یوٹرس پورے پریشر کے ساتھ بچے کو لیبر پین کے دوران ایکسپیل نہیں کر سکتی ہے. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ بچے کا جو ڈسینڈ ہے وہ ہیڈ کا ڈسینڈ ہے وہ پراپر نہیں ہوتا, اور ظاہر ہے کہ پھر فیلئر آف جو ہے وہ ڈسینڈ آف ہیڈ کے اوپر جو ہے وہ ہمیں بعض اوقات سی سیکشن کرنا پڑ جاتا ہے. اچھا, اگر آپ کو فائبرائڈ ہے اور وہ آپ کی انسین لائن کے اوپر آ رہا ہے, یعنی بالکل آپ کو الٹرا ساؤنڈ کے ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ یہ بالکل اسی جگہ کے اوپر ہے فائبرائڈ جہاں پہ ڈاکٹر نے سرجری کے دوران انسین لگانا ہے, کٹ لگانا ہے, تو اس صورت حال کے اندر آپ کی سرجری ہائی رسک ہو سکتی ہے. ان ایسے پیشنٹس کو ہم کیا کرتے ہیں کہ آپ ایڈوائز کرتے ہیں کہ سرجری کے دوران کم سے کم 1 یا 2 بوتل خون کا بندوبست ضرور کر کے رکھیں, بے شک کہ ان کی ایچ پی پوری ہو, اور اس کے علاوہ بھی ڈونر کو ضرور موجود رکھیں تاکہ خدا نخواستہ اگر ہمیں کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے, کوئی ہمیں سرجری بہت لمبی کرنی پڑ جاتی ہے, یا پھر فائبرائڈ کی وجہ سے یوٹرس کنٹریکٹ نہیں ہو پاتی ہے, تو اس صورتحال کے اندر جو ہے وہ ہمارے پاس بیک اپ میں بلڈ موجود ہونا چاہیے, کیونکہ جتنی لمبی سرجری ہوگی اتنا ہی بلڈ کا جو ظاہر ہے کہ ہیمریج ہوگا, بلڈ زیادہ ضائع ہوگا اور ہمیں بلڈ کی ضرورت رہے گی. تیسرا ایک مریض یہ کہتے ہیں کہ کیا آپریشن کے دوران سی سیکشن کے دوران فائبرائڈ کو نکال دینا بہتر ہوتا ہے. تو میں ہمیشہ اپنے مریضوں سے کہتی ہوں کہ سی سیکشن کے دوران فائبرائڈ کو بالکل بھی نہیں چھیڑنا چاہیے. آپ کی باڈی میں اگر 5 سے 6 لیٹر خون ہے تو اس میں سے تقریباً 2.5 سے 3 لیٹر تک خون اس وقت آپ کا فلو ہو رہا ہے یوٹرائن آرٹری کے اندر. تو خدا نہ خواستہ فائبرائڈ نکالنے کے دوران اگر آپ کا ہیمریج ہو جاتا ہے تو تقریباً 15 سے 20 منٹ تک اگر اس کے اوپر قابو نہ پایا جائے تو آپ کی باڈی کا آدھے سے زیادہ بلڈ نکل جائے گا اور آپ کو شوک کی کنڈیشن میں چلے جائیں گی, یعنی آپ کے جسم کے اندر خون کی مقدار اتنی کم ہو جائے گی کہ آپ کا بلڈ پریشر فال کرنے لگ جائے گا, آپ کے ہارٹ کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ پریشر ہوگا, جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ بلڈ پریشر لو جانے کی وجہ سے شوک کی کنڈیشن میں چلے جاتے ہیں. تو ایسا بالکل بھی ڈاکٹر تو ظاہر ہے اس کو اٹیمپٹ نہیں کرتے, تو آپ بھی بالکل اس طرح کی چیز اپنے ذہن سے نکال دیں کہ شاید فائبرائڈ کو ساتھ ہی نکال دینا جو ہے وہ بہتر ہے. بعض اوقات ان کنڈیشن کے اندر مریض کی جان کو بچانے کے لیے ہمیں فائبرائڈ کے ساتھ ساتھ پوری یوٹرس نکالنی پڑ جاتی ہے تاکہ یوٹرس کا جو بلڈ فلو آ رہا ہے ماں کی طرف وہ یوٹرس کی طرف, وہ جب یوٹرس ہی ہم ریموو کر لیتے ہیں اس کی جو وینز اور آرٹریز کو کلیمپ کر کے, پھر وہ بلڈ فلو جو ہوتا ہے وہ ویسٹیج اس کی ختم ہو جاتی ہے اور اس طرح سے ماں کی جان کو بچایا جا سکتا ہے. امید ہے کہ اس ویڈیو کے اندر فائبرائڈ سے ریلیٹڈ آپ کے سارے جو سوال ہیں وہ ان کا جواب مل گیا ہوگا. اس کے علاوہ ایک اور ویڈیو ہے کہ فائبرائڈ کوشچن ہے کہ فائبرائڈ کے ساتھ کنسیو کرنا, تو اس کے اوپر آلریڈی میری ویڈیو ایک موجود ہے چینل کے اوپر, آپ جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں. آئیز بٹن کے اندر اس کا لنک بھی موجود ہے, آپ اس کو دیکھیے, اور کوئی کویشچن کوئری ہو آپ ضرور اس کے اندر کامنٹ کیجئے. تو ہم انشاءاللہ آپ کی میری ٹیم آپ کی کامنٹس کو مجھے پڑھ کے بتاتی رہتی ہے, جو ٹیکنیکل کویشچنز ہیں میں ان کو گائیڈ کرتی رہتی ہوں. تو انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.